अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे पास जो वीडियो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो है और वीडियो का टाइटल है किताब इलाही, मतलब कुरान मजीद। ठीक है। ठीक है, तो यार सर कमेंट में बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी इस वीडियो की कि आप इस पे रिएक्ट करें, तो हमें जानना भी ज़रूरी है इसके बारे में, क्योंकि हमारे दीन का एक बहुत बड़ा, बल्कि दीन है ही कुरान मजीद। बिल्कुल, सारी चीज़ें इसी के गिर्द घूमती हैं और सारे हुक्म इसी में हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। यानी लोगों के डर से या लोगों के नाराजगी के खौफ से आपने हक बात कहने से नहीं शर्माना। आपने हक बात कर देनी। सही है। बुखारी मुस्लिम में तो यहां तक आया, अम्मा आयशा कहती हैं कि हुजूर इस्लाम तो हक बताने में कोई बखील नहीं थे। अगर आपने कुरान से कोई आयत छुपानी होती तो सूरह तहरीम की आयत वो छुपा लेते। अच्छा, जो नबी इस्लाम की बीवियों के हवाले से, अच्छा, वह नबी इस्लाम ने अपने ऊपर शहद हराम कर लिया था, लेकिन आपने तो अच्छा। हमारे यहाँ पे बरेलवी मकतब के लोग और अहले तशय्यो ये समझते हैं कि कुरान की वो आयात जिनमें अल्लाह ने अपने नबी के ऊपर बज़ाहिर गुस्सा फरमाया है या गजब का इजहार किया है, ये गजब पंजाबी वाला नहीं, अरबी वाला, नाराजगी का। सही है। इन आयात का दर्स देना ही हराम है, बार शरीयत के शुरू में लिखा है। अच्छा, हालांकि हमारे पास सबसे बड़ा सबूत कि इस कुरान का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, वो आयात है जिन आयात में नबी इस्लाम के साथ इस लेवल की गुफ्तगू हुई है। कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। नबी तुम फरमाओ कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर, ये अगर किताब रसूलुल्लाह ने खुद लिखी होती तो अपने बारे में ये आयत लिखते? अगर ये रसूलुल्लाह ने खुद किताब लिखी होती तो कुरान में ये आयत होती, कुल अराइतुम इन अहलकनी अल्लाहु व मन मअिया रहमना। नबी तुम फरमाओ कि अगर अल्लाह मुझे हलाक कर दे या मेरे साथियों को, तो बताओ काफिर किस जोम में है, उनको अजाब से कौन बचा सकता है? और मुसलमान में ये आयत होती सूरह बनी इसराइल की, क्या नबी करीब था कि तुम भी काफिरों की तरफ झुक जाते अगर हम तुम्हारा दिल मजबूत ना करते, और अगर ऐसा हो जाता तो हम तुम्हें दुनिया में भी दुगना अजाब देते और आखिरत में भी हमारे अजाब से नबी तुम्हें बचाने वाला कोई ना होता। ये आयत सूरह बनी इसराइल में होती अगर इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सूरतुल हाका में ये आयत होती कि अगर ये नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कोई बात बयान कर दें जो हमने इनकी तरफ वही नहीं की है, तो हम इनका दायां हाथ पकड़ के इनकी शाहरत काट दें और कोई तुम में एक भी ऐसा ना हो जो हमें रोक सके और नबी को बचा सके, हम इनकी शाहरत काट दें। इतनी सख्त आयात कुरान की। फिर आया कि ए नबी, तुम्हें तो कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी, ये तो हमारा फजल है, हम चाहे तो इसको लेके भी जा सकते हैं। इतनी सख्त। सूरतुल अहकाफ में, ए नबी तुम फरमाओ मैं कोई नया रसूल नहीं हूं, मुझसे पहले भी और रसूल गुजरे और मुझे तो यह भी नहीं पता कि खुद मेरे साथ क्या होगा। इतनी सख्त आयात। ये वो सारी आयात जिनके ऊपर बैन है ना, ये सारी आयात वो हैं कि जो जस्टिफाई करती हैं कि ये इस किताब का राइटर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है बल्कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने जब ये बैन कर दिया यार, तो इन्होंने काफिरों को किस मुंह से जाके जस्टिफाई करना है कि ये अल्लाह की किताब है? वो तो सारी आयात पढ़ना ही गुस्ताखी है। ये तो आयत पढ़ने वाला खुद अपने ऊपर 295C लगवा लेगा। अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल ना हुआ होता, नबी इस्लाम ने खुद लिखा होता, तो ये जो आयत मुबारक है, नबी तुम फरमाओ कि सूरतुल अराफ के अंदर, ना तो मैं गैब जानता हूं, अगर मैं गैब जान लेता तो खैर कसीर जमा कर लेता, ना मैं तुम्हारे नफे का मालिक हूं ना तुम्हारे नुकसान का, मैं तो खुद पाबंद हूं उस वही का जो अल्लाह की तरफ से की जाती है, मैं तो डर सुनाने वाला हूं। अगर नबी इस्लाम ने किताब लिखी होती तो उसमें यह आयत होती, हर जगह अपने मामले को डिस्कस। इस तरह सूरतुल अज़ाब में तो हुजूर की पूरी आयली जिंदगी डिस्कस हुई है कि नबी जो है शर्माते हैं, तुमसे बात नहीं करते,
تم نبی کے گھر جا کے بیٹھ جاتے اور ان کی بیویاں جو ہے وہ دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی رہتی تھی کہ اب مہمان نکلے تو ظاہر ہے گھر ہی اتنا تنگ تھا، تو یہ نبی تو شرم محسوس کرتا ہے لیکن اللہ نہیں شرماتا. تو جب یہ ہو تو نکل جایا کرو یہاں سے. ہر معاملے کے اندر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی پہ تہمت لگی تو آپ نے قرآن کی وحی کا نازل ہونے کا انتظار کیا، سورۃ النور کا، ورنہ اپنی بیوی کے بارے میں ڈسکشن قرآن کے اندر آ جاتی. یہ ساری وہ آیات ہیں، کوئی ایک نیچے ہے جو تو جان چھڑا لو، ساری یہ سینکڑوں میں آیات ہیں جن پہ 295C لگتی ہے، جو ہم نے تعلیمات اپنے بابوں سے انجیکٹ کی گئی ہیں ہمارے اندر. ہاں، قرآن کے مقدمے میں فٹ ان بیٹھتی ہے. تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا نبی اور ہے، بابوں کا نبی اور. مانتے تو اسی خدا اور نبی کو ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن میں آئی ہیں، بلکہ ان تعلیمات کے ساتھ جو ان کے بابا. اچھا یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ انہوں نے نبی الاسلام کے بارے میں یہ چیزیں ڈسکس کرنے کو اس لیے گستاخی قرار دیا کہ ان کو کوئی حضور کے ساتھ عقیدت تھی. نہ نہ نہ، انہوں نے اپنی ساری چیزیں چھپانے کے لیے کیا یہ تاکہ ڈاکٹرن سیٹ ہو جائے نا. تو وہ پھر کہتے ہیں دیکھیں صحابہ کا پیر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے استاد اور پیر ہم ہیں، تو جس طریقے سے آپ صحابہ ان کے ساتھ بیہیو کرتے تھے تم نے بھی اسی طرح بیہیو کرنا ہے. کتابیں لکھتے ہیں پیری مریدی کی بنیادی شرط ہے کہ آپ نے پیر سے خلاف شرع کام بھی دیکھا نا، بولنا کوئی نہیں. وہ اپنی لائن سیدھی کر رہے ہو. عجیب بات ہے. تو قرآن تو نہیں کسی کو لائن سیدھی کرنے دیتا، قرآن تو بالکل ننگی تلوار ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اے نبی تم فرماؤ، میں تو خود سورہ یونس کے اندر کتنے سخت الفاظ ہیں کہ اے نبی تم ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں، کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی تھی؟ یعنی میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے، میں کوئی شاعر نہیں ہوں، میں کوئی فلسفی نہیں ہوں. اچانک مجھے کیا ہوا ہے کہ میرے پہ ایسا کلام نازل ہوا ہے کہ تمہارے شعراء بھی پریشان ہو گئے. تو میری پاسٹ کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی ریاضت موجود نہیں تھی کہ جس کا رزلٹ یہ نکلتا کہ ایسی کتاب میں اپنی طرف سے اتنا عرصہ تم میں رہوں، اور اگر اللہ نہ چاہتا تو میں تم پہ تلاوت نہ کرتا. میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا کہ جو میری طرف نازل ہوئی. اور پھر ساتھ وہ آیت آئی ہے جو سورہ یونس میں بھی آئی، سورہ الانعام میں بھی آئی، سورہ زمر میں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ان سے فرماؤ میں تو خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. تب باب شاہی کوئی نہیں پڑھنا ہے نا جملہ ہے. ہاں، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. یاسر یہ تو بڑی دردناک قسم کی ویڈیو تھی یار. یہ تو ٹائٹل کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتی. میچ کرتی ہے لیکن اس لحاظ سے نہیں کرتی جو ہم نے ایک ذہن میں خاکہ بنایا ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھتے، ہمیں بیسک قرآن کے عقائد کا ہی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے. بالکل. اب دیکھیں نا اس میں کتنی سخت آیات ہیں اور کس کے بارے میں؟ جو کائنات کی سب سے قیمتی، خوبصورت اور سب سے بہترین اخلاق والی، سب سے معتبر شخصیت کے بارے میں یہ اتنے سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ بہت سخت الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن خالق اور مخلوق کا فرق اتنا زیادہ بڑا ہے نا کہ لوگوں کو یہ عجیب نہیں لگنا چاہیے. صحیح بات. لیکن چونکہ ہمیں ہمارے عقائد جو ہے نا لوگوں نے اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اس طرح کی چیزیں امیجن بھی نہیں کر سکتے. جتنی بھی یہ آیتیں سخت اتری ہیں نا، اس کا مقصد کوئی نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹانٹ کرنا یا ان کے ساتھ سختی کرنا نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ اتنی سختی سے بات کر سکتا ہے تو عام بندے کی کوئی اوقات نہیں ہے. صحیح بات ہے. اور یہ یاسر اتنی جو سخت آیات ہے نا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ دیکھیں آپ لوگوں نے اگر میرا کہنا نہیں مانا تو پھر میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں. بالکل ایسا. یہ جو ہم ایک خام خیالی میں یاسر پھر رہے ہیں نا کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے، وہ اس میں نو ڈاؤٹ وہ کسی کو بھی بخش سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے خلاف جائیں گے نا تو پھر وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب اس نے پیمانہ ایسا سیٹ کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے
قرآن پاک اتار دیا ہے، پیغمبر اتارے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے اتارے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس نے ہمیں صرف چھوٹی سی ایک زندگی دی ہے، ٹیسٹ بہت چھوٹا لیا ہے، جی جی، اور انعام بہت بڑا دیا ہے، تو ظاہر ہے وہ حق حاصل رکھتا ہے، ظاہر ہے وہ حق رکھتا ہے کہ وہ ہماری پکڑ بھی کرے۔ صحیح بات ہے۔ اور یاسر اس لیے تو اس کا نام کتاب الہی ہے، کیونکہ اس میں کسی انسان کی کوئی بھی ایڈیشن نہیں ہے، بالکل یہ خالص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کتاب یہ بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بالکل، اور یاسر اس میں ہمارا تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس میں ایک ایک لفظ وہ 100% سچ ہے، بالکل کیونکہ اس میں کوئی کمی کوتاہی کا نعوذ باللہ خطرہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ بالکل ایسے تو یاسر اس کے متعلق میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یاسر اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ بہت ضروری ہے، بالکل، کیونکہ ہماری جو 95% جو لوگ ہیں وہ اس کے ترجمے سے واقف ہی نہیں ہیں۔ فی الحال میرے خیال سے آپ نے 95% ایک تھوڑی ریشو بتائی، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ زیادہ تر لوگ ہم جیسے صرف عربی پڑھتے ہیں، ثواب کماتے ہیں، اور قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں کہ آخر اللہ تعالیٰ ہم سے بات کیا کر رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو آئیں عہد کرتے ہیں کہ آئندہ قرآن پاک کی چاہے ایک ہی لائن پڑھی لیکن اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے تاکہ سمجھ لگے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔